اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام سی قدر وزی محترم وزی محتشم بزرگ دوستو، خالق کائنات جل وعلا نے اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرمایا انہو لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے، اور رب کائنات جل وعلا کی نعمتوں پہ شکر ادا کرنا، اس کا ذکر کرنا، یہ اللہ کو بے حد پسند ہے۔ یقیناً جو بندے اللہ کا ذکر کرتے ہیں حقیقت میں وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ شکر کا ایک طریقہ ہے کہ بندے کی زبان پہ اللہ کا ذکر جاری ہو جائے، بندہ نماز پڑھنا شروع کر دے، قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دے، یہ پریکٹیکلی شکر کا ایک انداز ہے۔ رب کائنات جل وعلا کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب قیام کی حالت میں کھڑے ہوتے، رکوع کرتے، سجدہ کرتے، تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتی یا رسول اللہ آپ کے تو اگلے پچھلے سارے بخش دیے گئے، آپ تو معصوم عن الخطا ہیں، تو پھر آپ اتنی مشقت کیوں برداشت کرتے ہیں کہ راتوں کو اتنا قیام کرتے کہ پاؤں متورم ہو جاتے ہیں؟ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ کو پسند ہی وہ ہے جو کام کرنے والا ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ذکر کرنے والا ہوتا ہے، قیام کرنے والا، رکوع کرنے والا۔ اللہ نے ان کی شانیں بیان کی ہیں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ تذکرے انہی کے ہیں کہ جو اپنی راتوں کو سجدوں سے، قیام سے اور کبھی کبھی پہلو کے بل لیٹ کے ذکر اذکار میں گزارتے ہیں۔ اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں اور اللہ کے ہاں ان کی مقبولیت ہے، پھر اللہ ان کی پذیرائی کرتا ہے، یہاں تک کہ رب کائنات جل وعلا نے اپنے محبوب کے گھوڑوں کے ٹاپوں کو اتنا پسند کیا، جب وہ گھوڑے دوڑتے ان کے سینوں سے جو آواز نکلتی، اللہ نے اس کا بھی تذکرہ قرآن میں کیا اور ارشاد میں والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن بہ نقعا فوسطن بہ جمعا۔ یہ چند آیات اللہ کے نبی کے پیارے صحابہ کے گھوڑوں کی تعریفوں میں ہیں۔ وہ گھوڑے جو اتنے جرأت و بہادری والے، وہ گھوڑے جن کے پاؤں ان کی سموں کے ٹکرانے سے جو پتھروں سے شرارے نکلتے، آگ نکلتی، چنگاریاں نکلتی، میں ان کی بھی قسم کھاتا ہوں۔ ان کے پاؤں سے ٹکرانے کے بعد جو زمین سے گرد اڑتی، میں اس کی بھی قسم کھاتا ہوں۔ یہ ساری قسمیں رب نے کھائیں۔ آخر کے پہ کیا فرمایا انہو لربہ لکنود، ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان جو ہے اپنے رب کا ناشکر ہے۔ یہاں پہ علماء نے بڑی پیاری بات کی کہ جب قسم کھانے کی بات آئی تو گھوڑوں کے سموں کی اور ان سے اڑنے والی چنگاریوں کی بھی قسم کھائی، تو یہ لفظ چونکہ ان الانسان لربہ لکنود تھا، حالانکہ یہ صورت بارہا میں پڑھتا ہوں، ذہن سے اتر گئی، میں نے مطلب اس کو اس طرح پڑھا انہو لربہ لکنود۔ یہ اصل میں چونکہ اگلی آیتیں ساری انہو پہ مشتمل ہیں، یہ مجھے متشابہ لگا۔ ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید وانہ لحب الخیر لشدید افلا یعلم اذا بؤثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور ان ربہم بہم یومئذ لخبیر۔ یہ بچپن کی یاد کی ہوئی صورتیں ہیں، الحمدللہ اللہ کی عطا ہے کہ آدھا پارہ میں نے بچپن میں یاد کیا تھا، اور یہ میرا معمول ہے کہ جب میں سفر کرتا ہوں، یہاں سے ملتان جانا ہوتا ہے تو آدھا پارہ میں راستے میں پڑھ لیتا ہوں، کبھی لاہور جانا ہوتا ہے راستے میں پڑھ لیتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو کم از کم اتنا حفظ کروا دے کہ وہ راستے میں قرآن کریم کی ظاہری کتاب کے محتاج نہ ہوں، بلکہ ان کے پاس ان کے قوت حافظہ میں کچھ صورتیں ہوں، چلتے پھرتے بجائے گانا سننے کے یا گانا گنگنانے کے وہ اللہ کی اس لاریب کتاب کی تلاوت کرے۔ اللہ کو وہ بندے بڑے پسند ہیں۔ تو قرآن کریم کی تلاوت، یہ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جتنی صورتیں آپ کو یاد ہیں یہ پڑھیں، اللہ کو پسند ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ جب بات انسان کی آئی تو رب کائنات جل وعلا نے فرما دیا ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان جو ہے اپنے رب کا ناشکرہ ہے۔ لیکن جب قسم کھانے کی بات آئی تو گھوڑوں کے ٹاپوں کی بھی بات کی، ان سے اٹھنے والے گرد کی بھی قسم اٹھائی،
اور ان سے اٹھنے والی چنگاریاں جو جب پتھروں سے گھوڑے ٹکراتے، یعنی پتھر نیچے ہیں، پتھروں کے اوپر جب گھوڑے چلتے تو ان کے چونکہ پاؤں کے نیچے سمیں لگی ہوتی جو لوہے کی ہوتی تھی. سم اس لیے لگائی جاتی ہے کہ پاؤں خراب نہ ہوں، اس کی حفاظت کے لیے، گویا کہ یہ جوتوں کا کام کرتی ہے. آپ نے دیکھا بیلوں کے پاؤں میں بھی سمیں لگائی جاتی ہیں، اسی طرح گھوڑوں کے پاؤں میں بھی سمیں لگانا یہ صحابہ کی سنت، اللہ کے نبی کی سنت ہے. تو بہرحال یہ جب پتھروں سے ٹکراتی تو چنگاڑیاں اٹھتی، وہ چنگاڑیاں بھی اللہ کو پسند، وہ جو گرد اٹھتی اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا اور اس کی بھی قسمیں کھائیں. بات یہ ہے، علماء نے یہاں پہ بڑی لطیف بات کی ہے کہ کام کرنے والے اللہ کو پسند ہیں، کام کی اللہ کے ہاں قدر ہے. یہ صرف چم کی قدر نہیں ہے، ہم نے تو صرف خوبصورتی کو دیکھا، خوبصورت ہے اس سے پیار شروع کر دیا، لیکن بات حقیقت ہے اللہ کے ہاں جو کام کرنے والے، وہ بے شک گھوڑے کیوں نہ ہوں، وہ گھوڑے کام کرنے والے، وہ بھاگتے ہیں، وہ چلتے ہیں، ان کے پاؤں سے ٹکرانے والے جو پتھر ہیں ان سے چنگاڑیاں اٹھتی ہیں، اللہ کو وہ بھی پسند ہے، اللہ ان کی بھی قسمیں کھا رہا ہے. جو ویلے بیٹھنے والے ہمارے جیسے لوگ ہیں، غافل لوگ ہیں، اللہ نے فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان جو ہے یہ اپنے رب کا ناشکرا ہے. دوسرے مقام پہ رب کائنات جل والا نے اپنے محبوب کی قسمیں کھائیں، کبھی چہرے کی قسم والضحیٰ، یہ کہہ کہ رب نے اپنے محبوب کے چہرے کی قسم کھائی، کبھی دانتوں کی قسم یاسین کہہ کہ اللہ نے اپنے محبوب کے دانتوں کی قسم کھائی، اور یہاں تک کہ لأقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں. علماء فرماتے ہیں کہ اس شہر میں جہاں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی، وہاں کتنی معتبر چیزیں، یہ قسم کس کی کھائی؟ علماء فرماتے ہیں نہ حجر اسود کی قسم ہے، نہ خانہ کعبہ کی چھت کی قسم ہے، نہ خانہ کعبہ کے پرنالے کی قسم ہے، نہ حتیم کعبہ کی قسم ہے، نہ مقام ابراہیم کی قسم، نہ صفا اور مروہ کی قسم، نہ مزدلفہ کی قسم، نہ عرفات کی، نہ منا کی، کسی کی قسم نہیں. قسم جب کھائی تو کس کی کھائی؟ اپنے محبوب کی کھائی، کیونکہ محبوب جیسا پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے. یہی محبوب ہے جو قیام میں بھی، رکوع میں بھی، سجدوں میں بھی رہتا ہے. ادھر انسان کو یہ کہا کہ یہ ناشکرہ ہے، مگر جب باری محبوب کی آتی ہے تو پھر رب محبوب کی قسمیں کھاتا ہے، اس کے چہرے کی بھی قسمیں، اس کے دانتوں کی بھی قسمیں، واللیل کہہ کہ اس کے زلفوں کی بھی قسمیں. یہاں قسمیں کھائی جا رہی، کیوں؟ محبوب کام بہت کرنے والے ہیں، کبھی سجدوں میں، کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں، ہمیشہ رہنے والے ہیں. تو اس لیے محبوب کی قسمیں کھائیں. عام انسان کے بارے میں کہا یہ غافل ہے، یہ ناشکرہ ہے. اور پھر ایک آیت میں تو فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ناشکری چھوڑ دو، شکر گزاری اختیار کر لو، وآمنتم اور ایمان لے آؤ، سچا یقین رکھ لو، توکل کر لو، بھروسہ کر لو. اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں دوزخ میں ڈالے؟ اللہ کی شان کے لائق ہی نہیں کہ اللہ تمہیں دوزخ میں ڈالے. اللہ کو کوئی حاجت نہیں کہ تمہیں دوزخ میں ڈال کے خوش ہو جائے، نہیں. لیکن اللہ کیا کرے گا تمہیں دوزخ میں ڈال کے اگر تم شکر گزار بنو اور یقین کامل رکھو. ہمارا یقین نہیں ہے رب کائنات جل وعلا کو. اگر ہمارا یقین ہوتا تو پھر اس یقین پہ ہمیشہ ہم شکر گزار ہوتے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزار بنو گے میں زیادہ دوں گا. اگر ہمارا یقین ہوتا کہ شکر گزاری کے بعد ہمیں اللہ زیادہ دے گا تو پھر ہم ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. ہم تو چھوٹا سا کام اگر نہ ہو نہ شکری کر بیٹھتے ہیں. یہ جتنے بھی فارن کنٹری کے لوگ ہیں یہ خودکشیاں کیوں کرتے ہیں؟ آپ نیٹ اٹھا کے دیکھیں، آپ اخباریں پڑھیں، آپ باقاعدہ اس پہ ریسرچ کریں، آپ کو پتہ چلے گا مسلمان خودکشی بہت کم کرتے ہیں اور باہر خودکشی زیادہ ہوتی. کیوں؟ انہیں اپنے رب پہ یقین نہیں اور وہ ناشکرے لوگ ہیں. ایک چھوٹا سا کام نہیں ہوا بچہ خودکشی کرے گا. جس باپ نے اپنے بچے کو صرف یہ سکھایا کہ میں نے جناب ڈاکٹر بننا ہے، اب وہ ڈاکٹر نہیں بن سکا، صرف دنیا سکھائی، دین نہیں سکھایا. اب وہ کیا کرے گا؟ ایڈمیشن نہیں ہوا خودکشی کر لے گا. اگر جاب کے لیے اپلائی کیا، جاب نہیں ہو سکی، وہ حرف آخر سمجھے گا کہ یہ اگر کام نہ ہوا خودکشی کر لے گا. حالانکہ اللہ کے نیک بندے ہمیشہ اپنی اولاد کو یہ سکھاتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے پیار تیرا برقرار رہے، یہی حقیقت میں کامیابی ہے. قرآن سے تیرا ناطہ جڑا رہے، یہی کامیابی ہے.
رزق تو اللہ نے لکھ دیا جب ابھی ماں کے پیٹ میں تھے، جو تجھے ملنا ہے وہ تو اللہ نے اپنے فرشتے کے ذریعے 120 دن کے تھے ماں کے پیٹ میں، اللہ نے اس وقت لکھ دیا تھا کہ اتنا کھانا کھانا ہے اس نے، اتنی عمر گزارنی ہے، اتنے اس کے پلاٹ ہوں گے، اتنی گاڑیاں ہوں گی، اتنے محلات ہوں گے، سب لکھ دیے۔ جو چیز لکھ دی ہم اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، حالانکہ جس کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ ہماری آخرت کیا ہے، تو اس کے لیے ہم کوشش ہی نہیں کر پا رہے، ذکر نہیں کرتے، عبادت نہیں کرتے، غفلت میں وقت گزارتے۔ یقین کرے جن کا یقین کامل ہو جاتا ہے، پھر اگر ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ تو کہتے ہیں نا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اگر ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ جب یقین کامل ہو، کسی اللہ والے سے دعا کروانے کے لیے گئے، اپنا یقین بھی اس قدر پختہ ہو کہ اب میرا کام یہ ہو کے رہے گا، تو یقیناً اللہ کے بندوں کی دعائیں بھی کام آتی ہیں اور آپ کا یقین بھی کارگر ثابت ہوتا ہے۔ آپ نے جب یقین رکھا تو دعا بھی آپ کے حق میں اللہ قبول کر لے گا۔ کیفیت یہ ہے کہ ہم ان اکابرین کو دیکھیں، ان کا یقین کتنا پختہ تھا۔ خلیفہ ہارون الرشید ہے، اسے کسی نے آ کے خبر دی کہ حضور جو فلاں مسجد کا امام ہے، وہ خطیب ہے، وہ خطابت کے دوران آپ کے بارے میں بڑی نازیبہ باتیں اس نے کی ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ ظالم بادشاہ ہے اور اسے قیامت کے دن جواب دہ ہونا پڑے گا۔ آپ کے کچھ ایسے کام اس نے ہائی لائٹ کیے ہیں اور ان کو بڑا برا تصور کیا، لوگوں کو ہائی لائٹ کر کے بتایا کہ بادشاہ نے یہ کام بھی غلط کیا، یہ کام بھی غلط کیا، یہ بھی غلط کیا۔ تو بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے پکڑ کے لے آؤ۔ عالم دین تھا مگر پکڑ کے لے گئے۔ اللہ نے اسے علم کا ایسا نور عطا کیا تھا اور اسے اتنا یقین کامل تھا کہ مجھے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں دے سکتی۔ یہ بادشاہ کیا حیثیت اور اوقات رکھتا ہے، مگر بادشاہ نے حکم دیا، اس کے کرندے گئے پکڑ کے لے آئے۔ بادشاہ نے حکم جاری کیا کہ اسے ایک ڈبے میں بند کرو، جیل میں بھی نہیں، جیل میں بند ہو، کھلا کمرہ ہوتا ہے، بندہ بیٹھ بھی سکتا ہے، اٹھ بھی سکتا ہے، چہل قدمی بھی کر سکتا ہے، مگر ایک ڈبے میں بند کرنے کا حکم دیا کہ اس ڈبے میں بند کر دو تاکہ یہ ساری رات کھڑا رہے گا، ہو سکتا ہے اس کی ڈیتھ اسی طرح ہی ہو جائے، ایسے بندے کی ہمیں کیا حاجت ہے۔ اب وہ ڈبے میں بند کیا، وہ ڈبہ صرف اتنا تھا کہ جس میں وہ عالم دین صرف کھڑے تھے، بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے۔ تو صبح صبح بادشاہ کے درباری تھے، انہوں نے ایک پولیس کے افسر نے آ کے خبر دی کہ حضور جس کو ڈبے میں بند کیا تھا وہ تو باغ میں چہل رہا ہے، باغ میں چہل قدمی کر رہا ہے۔ بادشاہ کے ذہن میں آیا شاید ان کا کوئی مرید میرے پولیس کے سپاہیوں میں ہو، میرے جتنے بھی سپاہی ہیں ان میں ہو سکتا ہے ان کا کوئی مرید ہو، اس نے اس کی کنڈی کھول دی ہوگی، تالا کھول دیا ہوگا۔ یہ بات تو میں بعد میں پوچھوں گا، پہلے اس کو بلا کے لاؤ۔ جب اسے بلا کے لایا گیا تو اس سے پوچھا کہ تجھے ڈبے سے کس نے نکالا؟ اس نے کہا جو مجھے باغ میں لے گیا اس نے نکالا۔ تو پوچھا کہ یار تمہیں باغ میں کون لے کے گیا؟ کہنے لگا جس نے ڈبے سے نکالا۔ بات ہی ختم کر دی کہ بات عجیب تھی، زومانی تھی، اس سے کوئی بھی مراد لیا جا سکتا تھا، مگر بادشاہ اتنی فراست رکھتا تھا۔ بادشاہ کہنے لگا کہ یار یہ عام بندہ نہیں ہے، یہ کوئی اللہ والا معلوم ہوتا ہے کہ اسے اللہ نے ہی ایسا سبب بنایا، اس کا یقین کامل تھا، اس کے لیے دروازہ خود بخود کھلا۔ تو جب بادشاہ نے یہ تحقیق کی تو پتہ چلا کہ کسی بھی اس کے پولیس کے افسر نے کسی نے بھی دروازہ نہیں کھولا تھا، وہ اللہ کی طرف سے خود بخود اس کا دروازہ کھلا اور وہ بندہ چہل قدمی کے لیے باغ میں تھا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے بہترین گھوڑے پہ سوار کرو اور اسے بغداد کی گلیوں میں پھراؤ اور ایک منادی ندا کرے، آواز بلند کرنے کے بعد یہ کہے کہ بادشاہ وقت نے اسے ذلیل کرنا چاہا مگر اللہ نے اسے عزت کا تاج پہنایا۔ بادشاہ کی کوئی کوشش کارگر ثابت نہ ہوئی، یہ عزت والا ہے۔ اللہ والوں کی مخالفت ہوتی، یاد رکھنا۔ نیچا دکھانے والے لوگ بھی اسی بستی میں رہنے والے ہوتے ہیں، ان کے اپنے ہی ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ما سعانی الا الذین عرفتہم، مجھے کسی نے تکلیف نہیں دی مگر میں اچھی طرح جانتا ہوں جس نے مجھے تکلیف دی، اپنے ہی ہوتے ہیں۔ ائمہ اکرام کو دیکھیں، صحابہ کو دیکھیں، اہل بیت کو دیکھیں، ان کی زندگیاں اسی طرح، یہاں تک کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں۔ آپ کو جب کوڑے مارے گئے، آپ کوڑوں کے دوران آپ باقاعدہ دعا کیا کرتے تھے، آپ کہتے کہ یا اللہ ابن حیثم کا بھلا کر، یا اللہ اسے بخش دے۔ تو آپ کے بیٹے نے کہا کہ آپ کا بیٹا میں ہوں، آپ میرے لیے بھلے کی دعا کیوں نہیں کرتے؟ ابن حیثم جو چور تھا، ڈاکو تھا، اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔
کہتے ہیں ایک بار میری ابن حیثم سے ملاقات ہوئی تھی، اس نے جب مجھے دیکھا کہ لوگ مجھے پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں، ابن حیثم کہنے لگا میں نے 18,000 کوڑے کھائے ہیں لیکن میں نے چوری پھر نہیں چھوڑی، 18,000 کوڑے کھا کے بھی میں نے چوری نہیں چھوڑی، ڈکیتی نہیں چھوڑی۔ تو نے تو اللہ کے دین کے کام کرنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو چند کوڑے لگ جائے اور تو چھوڑ دے۔ کہتے اللہ ابن حیثم کا بھلا کرے جس نے میرا حوصلہ بڑھایا۔ تو ان کے لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے لیے سپاہی مقرر کر دیے گئے، ہر سپاہی 2 کوڑے لگاتا۔ اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس نے یہ حکم جاری کیا تھا کہ ایک سپاہی جب 2-4 کوڑے مار لیتا تھک جاتا ہے، بہتر یہ ہے کہ تازہ دم سپاہی ہو وہ آپ کو کوڑے لگائے۔ اتنے کوڑے آپ کو لگائے گئے، بعض کہتے 100 کوڑا لگایا گیا، بعض کہتے اس سے بھی زیادہ، کہ آپ کے جسم پہ کوڑوں کے نشان تھے، مگر آپ نے پرواہ نہیں کی، آپ ہمیشہ ابن حیثم کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ یہ ثابت قدمی اسی کو کہتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ جب بندہ ثابت قدم ہو جاتا ہے اس کے لیے اللہ جل شانہ سبب پیدا کرتا ہے۔ ثابت قدمی کا اندازہ کیجئے، اللہ کی بارگاہ میں جو دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا رنگ لاتا ہے، اللہ پہ بھروسہ کر لیتا ہے۔ ایک ایسا بھی شخص تھا کہ جب اس کی بیوی پریگننٹ ہوئی، حاملہ ہوئی، تو یہ تجارت کے لیے جانے لگا۔ بیوی کو کہنے لگا کہ میں تجارت کے لیے جا رہا ہوں، مجھے 2-4 ماہ 6 ماہ بھی لگ سکتے ہیں، اللہ خیر کرے گا۔ بیوی کہنے لگی جو میرے پیٹ میں بچہ ہے اس کا کیا بنے گا، تو جا رہا ہے؟ کہنے لگا اس سے میں اللہ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں۔ اب وہ چلا گیا، 6 ماہ کے بعد واپس آیا تو دیکھا گھر میں تالا لگا ہوا تھا۔ ہمسایوں سے پوچھا کہ یہ تالا کس نے لگایا؟ کہنے لگے ہم نے لگایا تھا، معاملہ یہ ہے کہ تیری بیوی درد ذہ کی وجہ سے وصال کر گئی، ہم نے اسے دفن کر دیا، اب وہ قبر میں ہے، گھر میں کوئی نہیں تھا، ہم نے تالا لگا دیا اور یہ چابی ہمارے پاس ہے۔ وہ خیر اس نے چابی لی، گھر دیکھا، اب گھر میں تو وہ سکون نہیں تھا، تو قبر پہ چلا گیا، فاتحہ پڑھی۔ رات کو پھر اسے کشش ہوئی کہ میں اپنی بیوی کے قبر پہ جاؤں، تنہا تھا، گھر میں دل ہی نہیں لگ رہا تھا۔ بیوی کی قبر پہ گیا، رات کی تاریکی میں اس نے دیکھا کہ شعلہ بلند ہو رہا ہے قبر سے۔ اس نے کہا کہ میری بیوی عابدہ تھی، صالحہ تھی، نیک سیرت تھی، لیکن اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہوا؟ اس نے کہا میں اسے کھول کے دیکھتا ہوں۔ اب رات کی تنہائی میں اپنی بیوی کی قبر کھول رہے، لیکن دیکھا تو قبر بکا نور تھی، وہ نور کی کرن تھی جو باہر آ رہی تھی، وہ آگ نہیں تھی، اللہ کی طرف سے اس کی قبر بکا نور ہو گئی۔ جب بغلی قبر تھی اس کی اینٹیں ہٹائیں، دیکھا کہ بیوی تو فوت ہو چکی مگر ایک بچہ اس کے قدموں میں پڑا کھیل رہا ہے۔ اس بچے کو اٹھایا تو رب کائنات جل وعلا کا کرم یہ ہوا کہ جب اس بچے کو اٹھایا تو اپنے ساتھ اسے کھلانے لگا، آہستہ آہستہ وہ بچہ بڑا ہو گیا۔ یہ آج کے دور کی بات نہیں، حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب کے دور کی بات ہے۔ جب ان کی بارگاہ میں گیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اے شخص، یہ تو اور تیرا بیٹا اتنی مشابہت رکھتے ہیں تو شاید میں نے اس سے پہلے کبھی باپ بیٹے کو اتنی مناسبت والا نہیں دیکھا۔ کہنے لگا حضور اس کے پیچھے یہ واقعہ ہے کہ اس کو اللہ کریم جل وعلا نے قبر میں بھی زندہ رکھا تھا، یہ وہ بیٹا ہے۔ یقین کامل جب رکھتا ہے، تو جب وہ اس نے بچے کو نکالا تھا آواز آئی تھی کہ اے بندے اگر تو اپنی بیوی بھی میرے سپرد کر کے جاتا یہ بھی زندہ مل جائے۔ کہنے کو تو اس نے کہا کہ جو اس کے پیٹ میں اولاد ہے میں اسے اللہ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں، کاش کہ وہ کہہ دیتا تجھے اور اس اولاد کو میں اللہ کے سپرد کر کے جاؤں۔ ہمیں درس کیا ملا کہ جب گھر سے باہر جائیں تو دعا مانگا کریں کہ یا اللہ میرے گھر کے ہر بچی ہر بچے اور میری بیوی میرے والدین کی خیر فرما۔ میرے بابا جی اکثر دعا مانگا کرتے تھے جب یہاں سے جایا کرتے کسی بھی علاقے میں، ملتان میں یا لاہور میں کسی بھی علاقے میں جانے لگتے، گھر سے باہر نکلتے تو بابا جی دعا کیا کرتے تھے سپردم بتو مایائے خیشرا تو دانیے حسابم کم و بیشرا۔ بس یہ فارسی کا اگرچہ شعر ہے، اس کا مفہوم بھی یہی تھا کہ اے باری تعالیٰ میں تیرے سپرد کر کے جا رہا ہوں اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے سارے گھرانے والوں کو، اور تو ہی اس کے حساب و کتاب کا مالک ہے، مالک تیرے ہی سپرد کر کے جا رہا ہوں۔ تو دانی حسابم کم و بیشرا، جتنی بھی کمی بیشی ہوگی مالک تو ہی ہے، اور تیرے فضل سے ہی کرم بخشیاں ہونی ہیں، تیری طرف سے ہی اگر کوئی کمی ہوگی تو وہ بھی تیری طرف سے ہوگی۔ اب اتنی بڑی بات میرے بابا جی یہ کہہ کے جایا کرتے تھے۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، اللہ کریم جل وعلا نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کو
وہی فاروقی خون سے نوازا تھا، اور جذبہ بھی اتنا تھا، جلال بھی اتنا تھا کہ کسی سے ڈرنے والے نہیں تھے۔ جیسے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے جلالیت عطا کی تھی اور شیطان آپ سے ڈر کے بھاگ جاتا تھا، آپ کی اولاد میں سالم بن محمد ہوئے ہیں، سالم بن عبداللہ، وہ آپ کی اولاد میں سے ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے یہ سالم ہوئے۔ عبداللہ بن عمر حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے ہیں، تو لہٰذا حضرت سالم جو تھے یہ بھی بڑے نڈر اور بہادر تھے۔ اللہ کریم جل وعلا کا کرم تھا، ایک دن یہ طواف کر رہے تو خلیفہ وقت، جس کو جعفر منصور کہتے ہیں، بڑا ہی سخت مزاج کا تھا، تو یہ آ جاتا ہے، اس کے لیے لوگ حرم خالی کر دیتے ہیں، سائڈوں پہ ہو جاتے ہیں کہ جی خلیفہ وقت کی سواری آ گئی۔ اب وہ پروٹوکول کے ساتھ اس کو سواری پہ بٹھا کے اس وقت طواف کروایا کرتے تھے۔ بعض لوگوں کو تو پالکی پہ بٹھا کے وہ باقاعدہ طواف کراتے تھے۔ یہ اس دور کی باتیں، آج بھی ہے کسی معذور کے لیے ویل چیئر استعمال کی جاتی ہے، لیکن وہ معذور نہیں تھا، وہ بظاہر شاہی تمطراق رکھنے والا، وہ زیادہ تکبر کا مالک تھا۔ جعفر منصور اتنا اس کا نام ہے، یہی کرب و بلا کے جو واقعات میں شامل تھا، یہی جعفر منصور تھا، پہلے یہ مدینہ کا گورنر بھی رہا ہے۔ تو بہرحال جب یہ آیا، ساری دنیا جو طواف کر رہی تھی الگ الگ ہو گئی، پروٹوکول کے لیے اس کے لیے راستہ بنا دیا گیا، اب اس کی شاہی سواری چل رہی ہے، ساتھ ساتھ اس کے مصاحب ہیں، وہ باقاعدہ طواف کر رہے ہیں۔ مگر سالم بن عبداللہ سائڈ پہ نہ ہوئے، فاروقی خون تھا چونکہ آپ کی رگوں میں، آپ اسی جاہ و جلال کے ساتھ چلتے ہوئے جا رہے ہیں۔ بادشاہ کی سواری کبھی آگے نکلتی کبھی پیچھے، مگر آپ آگے پیچھے نہ ہوئے۔ اب بادشاہ کو غصہ بھی بڑا آیا، اور بادشاہ نے اس کو عجیب رنگ دینے کی کوشش کی۔ اس نے کہا کہ یہ فاروقی خون ہے، اگر میں اسے ڈانٹوں کچھ کہوں، ہو سکتا ہے آگے سے میری انسلٹ کر دے، تو بہتر یہ ہے کہ ان کو پروٹوکول دیتا ہوں میں۔ اور بادشاہ وقت اس میں پروٹوکول کیا دیتے ہیں؟ بادشاہ وقت کہتے ہیں جعفر منصور، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ حضور ساری دنیا الگ الگ ہو گئی، میرے لیے جگہ خالی کر دی، مگر آپ اتنی جرت و بہادری کے مالک ہیں، آپ نے پرواہ ہی نہیں کی۔ مجھے یہ آپ کا عمل بڑا پسند آیا کہ آپ نے بادشاہت کی بھی پرواہ نہیں کی۔ آپ کا یہ عمل مجھے اتنا اچھا لگا کہ میں آپ کو اس حوالے سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ آپ نے کیا خراج تحسین پیش کرنا ہے، مجھے طواف کرنے دیں، مجھے باتوں میں لگانے کی حاجت نہیں ہے۔ چل کے حضور اصل میں میرا دل چاہ رہا تھا کہ آپ کو کچھ نہ کچھ میں عطا کروں، اس لیے کہ اللہ نے مجھے بڑی دولت سے نوازا ہے، اس وقت میرے پاس خزانے بھی ہیں، شاہی خزانوں سے میں بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تجھے شرم نہیں آتی کہ حرم کعبہ میں گناہ کر رہا ہے؟ یہ تیرا طواف ہے، تو دنیاوی باتیں کر رہا ہے، دنیا کی باتیں کر رہا ہے، اور یہ اتنا بڑا گناہ کر رہا ہے جو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے اور سوچ بھی نہیں سکتے۔ بادشاہ خاموش ہو گیا کہ یار یہ تو عجیب چیز ہے، عجیب جرت و بہادری ہے کہ مجھے ڈانٹ کے رکھ دیا، جس چیز کا مجھے خدشہ تھا کہ یہ کہیں کوئی ایسی بات نہ کر دے جس سے میری انسلٹ ہو، انسلٹ تو ہو گئی۔ بہرحال طواف جاری رہا۔ طواف کے بعد جیسے باہر نکلے، حرم کے باہر گئے، کہنے لگا حضور اب تو حرم کے باہر ہیں، اس وقت آپ نے غصہ کر لیا میری بات کا، حالانکہ میں نے تو آپ کے لیے بہتر ہی سوچا تھا۔ میں کہ تو کیا دے سکتا ہے؟ کہنے لگا کہ میں آپ حضور جو حکم کریں میں دے سکتا ہوں۔ فرمایا کہ دین دے سکتا ہے مجھے؟ کہنے لگا حضور دین کے تو آپ ہی عالم دین بھی ہیں، آپ بہت بڑا مقام رکھتے ہیں، تو دین تو میرے پاس نہیں ہے، البتہ دنیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تو دنیا مجھے دے گا؟ دنیا جس خالق نے بنائی ہے، دنیا تو میں نے اس سے بھی نہیں کبھی مانگی، وہ میرا رب مجھے بن مانگے عطا کرتا ہے۔ تو بادشاہ اپنی جگہ رہے، تیری دنیا بھی تیرے پاس رہے، میں تیری دنیا سے کچھ بھی نہیں لوں گا، اس لیے کہ میرے رب نے دنیا سے جو میرا حصہ ہے وہ مجھے عطا کیا ہے، اور وہ عطا کرتا ہے، میرے گمان میں بھی نہیں ہوتا، اللہ مجھے تب عطا کرتا ہے عمل ہو جائے، اپنے رب پہ بھروسہ ہو جائے، توکل علی اللہ زندگی بسر کرے، تو پھر اللہ اس کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے۔ تو یقیناً ہم بھی یہ توقع رکھتے ہیں کہ اللہ کریم جل وعلا ہمیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی زحمت نہ دے، اللہ ایسی توفیق دے کہ بن مانگے ہمیں اللہ عطا کرے۔ یہ کب ہوگا؟ جب اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پہ ہم شکر گزار ہوں گے اور کبھی بھی نہ شکرے نہیں بنیں گے۔ جس حالت میں اللہ رکھتا ہے، جو وہ کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے، بندے کے گمان میں بھی نہیں ہوتا، اللہ وہ کرتا ہے۔
بندہ سمجھتا ہے کہ شاید اللہ نے یہ جو کام کیا یہ کیوں میرے لیے نہیں کیا، ایسا نہیں۔ ایک بہت بڑا فیکٹریوں کا مالک تھا، اس سے جب پوچھا گیا کہ اللہ نے یہ، تو غریب آدمی تھا، تجھے اللہ نے یہ کیسے دیا؟ کہنے لگا کہ جب میری فیکٹری میں گیٹ کیپر تھا، جب میری فیکٹری میں لوگ آتے بڑی بڑی گاڑیوں پہ آتے نا، میں ان کے لیے دعا کرتا، اپنے مالکوں کے لیے بھی دعا کرتا، مالک جس طرح تو نے اپنے میرے مالکوں کو دیا نا اور عطا کر، یہ جو بڑی گاڑی پہ ہے نا اس کو اس سے بھی بڑی گاڑی دے دے۔ میں سب کے لیے دعا کرتا تھا، پتہ نہیں اللہ کو میری یہ ادا کیسے پسند آئی، آج میں اسی فیکٹری کا مالک ہوں، میرا مالک چلا گیا، اس نے سب کچھ میرے سپرد کر دیا۔ تو سبب اللہ بناتا ہے، بندے کے اپنے بس میں کچھ نہیں، بندہ بے بس ہے، لاچار ہے، بیکار ہے، مگر اللہ اسے کار والا بھی بنا دیتا ہے، بس والا بھی بنا دیتا ہے، اور اللہ کریم جل والا اسے لاچاریوں سے نکال کے چارہ گر بنا دیتا ہے۔ وہ دوسروں کے چارہ گر بن جاتے ہیں جب اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے کو ہمیشہ پھل لگتا ہے، جیسے وہ درخت جو پھل سے زیادہ لدا ہوتا ہے اس کی ٹہنیاں جھکی ہوتی ہیں، اللہ اس بندے کو بھی جھکنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ جو اکڑا رہتا ہے اس کی حالت اس مردے جیسی ہوتی ہے، جب بندے سے روح نکل جاتی ہے مردہ اکڑ جاتا ہے، اس کا جسم نرم نہیں رہتا، پھر اس کے جسم کو اسی طرح کپڑے بھی پھاڑ کے اس جسم کو ننگا کر کے پھر اس کو باقاعدہ غسل دیا جاتا ہے، وہ اپنے طور پہ وہ مڑ بھی نہیں سکتا، کروٹ بھی نہیں بدل سکتا۔ بات یہ ہے کہ ایسے اللہ کے بندے بھی دیکھے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ان کا جسم اتنا نرم تھا کہ ایسے ایسے واقعات موجود ہیں کہ ان کے قمیض کو بھی اسی طرح اتار دیا گیا، کاٹنے کی حاجت نہیں پڑی، اتارنا اتنا آسان ہوا کہ قمیض بھی اتار لیا گیا، اس کے جو بنیان تھی وہ بھی اتار لی گئی، ورنہ جب بازو اکڑ جاتے ہیں بندے کا لباس اتارا نہیں جا سکتا، یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ مگر اللہ جس کو دنیا میں عاجزی سے سرفراز کرتا ہے، آخرت میں بھی وہ عاجزی کا بیکر بن کے رہتا ہے۔ آخری بات درس کر دوں، میرے کریم آقا علیہ السلام، میرے کریم آقا علیہ السلام وہ ہیں جنہوں نے قبر میں بھی جانا ہے۔ دنیا کا ہر انسان، چاہے ماں ہے، چاہے باپ ہے، چاہے بہن ہے، بیٹی ہے، بیٹا ہے، بیوی ہے، سارے صرف دعویٰ کریں گے کہ میں آپ کی خاطر زندہ رہنے کے لیے تیار ہوں۔ ایون کہ کوئی اگر مجازی عشق ہے تو وہ بچی بھی دعویٰ کرے گی کہ میں آپ کے بغیر ایک لمحہ نہیں رہوں گی، مگر جب باری قبر کی آتی ہے تو سارا کچھ، سارے رشتہ دار بالکل چھوڑ کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، اسی اکیلے کو قبر میں جانا ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر وہاں پہ اگر کوئی دوستی نبھاتا ہے تو وہ آمنہ کا لال ہے۔ جب وہ وہاں قبر میں بھی آتا ہے تو بندے کی حقیقت ہے کہ وہ ہوش و حواس جو بکھرنے پہ آئے ہوتے ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ انہیں قائم کر دیتا ہے جب اللہ کے نبی کا دیدار ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ کیا ہم اس نبی سے محبت نہ کریں جو قبر میں بھی ہمارا ساتھ نہیں چھوڑے گا، حشر میں بھی ہمارا ساتھ نہیں چھوڑے گا؟ کیا ہمارے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ ہم روزانہ پتہ نہیں کتنے فون کرتے ہیں، سینکڑوں کالز اٹینڈ کرتے ہیں، مگر اللہ کے نبی کو کبھی کال کی ہے؟ اللہ کے نبی کو کبھی درود و سلام کا تحفہ پیش کیا ہے؟ یہ لمحہ فکریہ ہے۔ کاش کہ ہم اس بات کو سمجھ لیں، جس نبی نے قبر میں بھی ہمارا سہارا بننا ہے، حشر میں بھی ہمارا سہارا بننا ہے، اس نبی کی خاطر ہم درود و سلام کو اپنی زبان پہ ہمیشہ عام کر لیں۔ اللہ کریم جل وعلا ہمیں اس کی توفیق دے۔ اللہ